آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ میری والدہ کا انتقال تقریباً 1 سال پہلے ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری امی جب میں ان سے ملاقات کے لیے جاتا تھا تو اپنے پچھلے دور کی وہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ اگرچہ کئی مرتبہ میں ان کی یہ باتیں سن چکا تھا، لیکن میں ان کی دلجوئی کی نیت سے کہ کیونکہ ان کو اس میں مزہ آتا تھا، ان کو اچھا لگتا تھا، تو میں اللہ کا شکر ہے ان کی وہ باتیں سنتا تھا اور ایک اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا تھا، تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ توجہ اس طرف دلانی ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ سے اتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر وہ پچھلی کوئی بات کریں یا کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کریں تو ایسی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں حیرت ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور سمجھائیں کہ پلیز ماں باپ کیسی ہی باتیں کریں، ان کے سامنے اچھا چہرہ رکھیں، اچھی گفتگو ان سے کریں کہ یہ پتہ نہیں کب یہ دنیا سے ہمارے اوپر سے یہ سایہ اٹھ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ اس میں بس ایک تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی کہ شرعی طور پہ اگر کوئی غیر شرعی بات ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا اللہ نہ کرے کسی کی عیب بات ہو رہی ہے، تو وہ تو آپ نے بات کو طریقے سے چینج کر دینا ہے۔ بیزاری کا اظہار یوں نہ کریں کہ ان کا دل توڑ دیں، لیکن پیار سے محبت سے کسی اور موضوع کی اور بھی موضوع ہوں گے، ان کے پرانے واقعات ہوں گے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات لوگ جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے مارکیٹ کے بھاؤ بتا رہے ہوتے ہیں، آج مارکیٹ میں یہ ہوا، تو ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، آپ اپنی پسند کے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، ان کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ ارے بھائی، ان کی پسند کے ٹاپک ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں اور بتائیں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، آپ کی والدہ کا، یا جو بھی پرانا کوئی واقعہ ہو یاد ہو جو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ سنا دوبارہ۔ وہ بڑے شوق سے، آپ دیکھیں گے جب وہ سنائیں گے ان کا انرجی آ جائے گی، وہ پرانا وہی واقعہ دوبارہ سنائیں گے۔ اچھا، اسی کو واپس لے آتے ہیں وہی 60 سال اور 6 سال والے سائیکل پہ۔ ہمارا بچہ جب 5-6 سال کا ہوتا ہے، مجھ سے مارکیٹ کے بھاؤ تاؤ کی بات کرتے ہیں، ہم بچے بیٹا بتاؤ اسکول میں کیا ہوا، اچھا تمہارا دوست کیا کہہ رہا تھا، اچھا وہ نیچے کیا ہوا تھا بلڈنگ میں، وہ اتنا انرجی سے بچہ، ابو اس نے مجھے یہ کیا۔ آپ اس کی بات سن کے انجوائے کرتے ہیں۔ دیٹس بالکل، اگر جس دن آپ نے ماں باپ کو اس اسکیل پہ لے آئے نا اور اسی انداز سے ان کو ڈیل کرنا شروع کیا، آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ اور امی سناؤ ذرا وہ والی بات سناؤ، اتنا خوشی بھی کرتے ہیں۔ ہاں، 50 بار وہ واقعہ سنیں، 50 بار سنیں اور اسی توجہ سے سنیں۔ تو وہ جو 15 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے اللہ جتنی توفیق دے آپ ماں باپ کے ساتھ گزار رہے ہیں نا، وہ ان کو انجوائے کروائیں، ان کے چہرے پہ خوشی لائیں، ان کی پسند کا کھانا کھلائیں، ان کی پسند کا کوئی تحفہ لے جائیں، ان کی پسند کی باتیں کریں، غیر شرعی نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اور موقع با موقع اپنی بھی کوئی اچھی سی بات، کوئی اچھا ایسا پہلو، الحمدللہ کوئی آپ نے کوئی مدنی مذاکرے میں بات سنی، مدنی چینل کا کوئی بات کر لی، کوئی نبی کا واقعہ سنا دیا، تاکہ ماں باپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو، ان کے عمل میں بھی اضافہ ہو۔ تو یہ والا انداز ہونا چاہیے۔ بہت اچھی کال تھی، اور بیزاری نہیں کہ کیا بور کرتی ہو، بار بار وہی بات سناتی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بالکل کرنی چاہیے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ آج تو ماں کی شان بیان ہو رہی ہے، جو اولاد اپنے بھی بچوں کے لیے فروٹ وغیرہ یا کوئی سامان لے کر جاتے ہیں، اپنے والدین سے چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، یا والدین کو پتہ چلتا ہوگا تو ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دنیا سے جن کے والدین چل گئے، ان کو راضی کرنے کا، ان کو دل ان کا خوش کرنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ جی بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ نے تو اپنے نوالے ہمیں کھلائے ہیں، اور آج آپ ان کے سامنے سے چھپا کر لے جا رہے ہیں۔ آفر کر دیں، وہ کون سا سارا لے لیں گے، لیکن اگر 1-2 نوالے، 1-2 چیزیں وہ لے بھی لیں گے تو یہ آپ کو اور برکت مل جائے گی، ان کی بھی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ تو ایسی خوشی نہ منائیں جو ماں باپ کے بغیر ہو۔ خوشی ایسی ہو کہ ماں باپ بھی راضی ہوں، فیملی بھی راضی ہو۔ اور یقیناً ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ایصال ثواب کریں، ان کی روح کو راضی کرنے کے لیے خوب ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی قبر پر جائیں، وہاں جا کے فاتحہ خوانی کریں۔ اللہ نے نوازا ہے، میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، چلیں آج دے دیتا ہوں، آج ہمارا آخری سلسلہ ہے کہ ماں باپ نے، نارملی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیا ہے۔ اگر جس کو اللہ نے نوازا ہے نا، وہ ماں باپ کو جنت میں گھر کا تحفہ دے، اور وہ کیسے دے سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دیں۔ پوری نہیں بنا سکتے، میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ دل دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے لیکن دل ہے، محبت ہے، آپ کسی مسجد میں اپنی ماں کے نام کا حصہ ملا دیں، اپنے والد کے نام کا حصہ ملا دیں۔ اچھا، مرنے کی ان کا انتظار نہ کریں، زندگی میں ہی آپ ان کے لیے دے دیں کہ بھائی یہ میں آپ جو نیکی کر رہا ہوں یہ اپنے والد کے لیے، یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے کی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کو وہ اجر ملے گا تو ان کی روح بھی ہم سے خوش ہوگی کہ بیٹے نے ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ والا کام کیا۔ اگر حیات ہے تو بتائیں بھی کہ میں نے الحمدللہ، ہاں الحمدللہ بالکل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ہم نے کچھ تاثرات لیے ہیں ناظرین کے، آئیے وہ تاثرات والدہ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔
جو ماں باپ ہے نا بس وہ ماں باپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں کہ میری والدہ نے، میرے والد کا انتقال ہو گیا. میری والدہ نے ہم کو کس جد و جہد سے پالا ہے ہمیں پتہ. ہم تو 14 سال کے تھے. میرے سے ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ تو اس سے بھی چھوٹا تھا. 2 بھائی اور ایک بھائی ہے بڑا، 2 بہنیں ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری والدہ نے دن رات کام کیا، ہاسپٹلوں میں ہم کو پالا ہے، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، جس مقام پر پہنچایا. ہم اس کے لیے جتنا بولے اتنا کم ہے، جتنا بھی بولے، کیونکہ والدین کا نمو بدل تو ہو ہی نہیں سکتا. والدین کا نمو بدل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ بس اللہ والد کو بھی جنت نصیب کرے، اور والدہ جو ہے ہماری اللہ ان کو حیات رکھے. ہمیں کوشش، ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کا کریں، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم آج ان کا کریں. ورنہ تو آج کل کی جو نسل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. وہ جیسے ہے بس والدہ نے ان کو کہاں چھوڑ دیا. وہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. اس نے ہمیں کس طریقے سے پالا ہے. میں بھی آج 2 بیٹیوں کا باپ ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا محنت کرتے ہیں. بیٹیاں تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. والدین کی تو ظاہر سی بات ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری تعلیم کے اندر اور ہماری تربیت کے اندر جو انہوں نے محنت مشقتیں کی وہ تو بیان سے باہر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. باقی ہمارا حق جو ہے والدین کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کا سایہ ان پر دراز فرمائے، اور ہمارے والدین کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کیونکہ جہاں ایک طرف والدہ نے گھر میں ایک ایسا ماحول مجھے فراہم کیا جس نے مجھے انسانوں کی حیثیت، رشتوں کا احترام، اپنوں کی محبت اور غیروں کے ساتھ برتنے کا طریقہ سکھایا، اسی وقت میں والد محترم نے مجھے دنیا کے ساتھ باہر کے معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، دنیا کے کیے ہوئے سوالات کے پراپر طریقے سے جوابات دینے کا فن سکھایا، اعتماد دیا، شخصیت کو ساتھ لے کر لوگوں سے ملاقاتیں کروائیں، بازار لے کر گئے، دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور جانچنے کا موقع فراہم کیا، اس قابل کیا کہ میں اپنے طور پر اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکوں. تو یہ والدین ہی ہیں جن کی بدولت زندگی میں جو ملا وہ اچھا ملا، جو حاصل کر سکا وہ بہتر تھا. کیونکہ اگر ان کی تربیت، رہنمائی نہیں ہوتی تو شاید میں زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کی قابلیت اور صلاحیت سے محروم رہتا. تو میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ زندگی میں سب کچھ کریں. آگے بڑھنے کی خواہش میں کئی مرتبہ انسان کچھ ایسے فیصلے بھی لیتا ہے جنہیں جذباتی کہتا ہے، لیکن جب بھی والدین کے حوالے سے اسے کوئی فیصلہ لینا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ والدین کے لیے وہ فیصلہ لیں جو ان کے حق میں بہتر ہو. کیونکہ انہوں نے ہمارے حق میں ہر وہ فیصلہ اس وقت بہتر لیا تھا جو ہمیں فائدہ مند تھا ہماری زندگیوں کے لیے، جب ہم کسی قابل نہیں تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور والدین نے اپنی محنت سے، اپنے خلوص سے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری پرورش کا بھی پوری طرح سے دھیان رکھا. وہ کس گھر میں رہتے تھے، کتنے چھوٹے کمرے میں زندگی گزارنی پڑی، یہ تکالیف ہم سے ڈسکس کرنے کے بجائے ہمیشہ یہ بولا کہ بیٹا تمہیں کیا چاہیے، بیٹا تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، زندگی میں کیا بننا ہے. تو جب والدین ہمیں اتنا با اختیار بنانے کی بچپن سے کوشش کرتے ہیں تو ہم با اختیار بننے کے بعد کیا والدین کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے؟ بہرحال واقعی جس سے بھی بات کریں باتیں تو ساری اچھی ہیں، مگر اب ان بچوں سے آخر میں میرا یہی کہنا ہے کہ جن کی ماں حیات ہے ان کی قدر کر لیجئے، ان کے قدموں میں بیٹھ جائے. ادھر ادھر جاتے ہیں نا دعائیں کروانے، ان سے دعا کروا لیں، ان سے دعا کروا لیں. ارے دعاؤں کا پورا سمجھ لیں پیکیج آپ کے پاس موجود ہے. آپ کی ماں اور آپ کے والد اگر آپ کے پاس ہیں، یو آر سو لکی. کتنے خوش نصیب ہو یار، عید ماں باپ کے ساتھ منا رہے ہو. کئی ایسے ہیں جو عید کے لیے ماں باپ کو ملنے کے لیے قبرستان گئے تھے. تو پلیز ان کی قدر کیجئے، ان کو ناراض نہ کیجئے. اپنے دوستوں کے لیے، اپنی دیگر خواہشات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے یہ نہ کہیں کہ ماں تم غلط کہتی ہو، یا یعنی وہ اگر روکتے بھی ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں تو وہ ہمارے بھلے کے لیے روکتے ہیں. ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہا ہوتا مگر انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز آگے جا کے ہمیں کتنا نقصان دے گی. تو ماں باپ کا منع کرنا بھی ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، ہم روکنا بھی ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور یہ باتیں شاید آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئیں گی، جب آپ باپ بنیں گے تو پھر آپ کو بھی لگے گا یار بچے کی ہر بات مان لوں گا تو یہ بچے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر یاد آتا ہے یار میں بھی تو کہتا تھا میری بات ماں نہیں مانتی اور والد نہیں مانتا. تو اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہی عقل آ جائے اور ماں باپ کی تعظیم کرنا شروع کر دیں. اشفاق بھائی نے کل ایک جملہ بڑا پیارا کہا تھا اور اسی پر میں آج کا سلسلہ پھر اختتام کرتا ہوں کہ بچوں کو قرآن حدیث سکھا دو، قرآن و حدیث اور دین کے قریب کر دو، وہ
دین بچوں کو تمہارے قریب کر دے گا۔ اگر آپ ماں باپ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے باادب اور فرما بردار ہوں، اپنے بچوں کو دین کے قریب کر دیں، دین کے حوالے کر دیں، یہ دین ان بچوں کو آپ کے حوالے کر دے گا، آپ کا فرما بردار کر دے گا۔ دین سے دور نہ رکھیں اپنے بچوں کو، اور دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے جو ہمیں ماں باپ کا ادب اور کس طرح اپنے بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کریم ان تینوں سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بیٹی، والد اور ماں، ان تینوں پر جو ہم نے سلسلہ کیا، ان تینوں رشتوں سے پیار محبت عطا فرما۔ مجھے ایک میسج بھی آیا کہ بیٹا رہ گیا، تو بیٹے کو ویسے ہی لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن آج بیٹے کو ہی سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ماں کا بھی ادب کرنا، باپ کا بھی کرنا، اور تم جب کل والد بنو تو بیٹی کا بھی انشاءاللہ پیار اسے دینا۔ اللہ تمہیں بھی دنیا بھر کی برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ بیٹے نے والد تو بننا ہی ہے نا آگے جا کے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں مدنی نیوز کی طرف۔